خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وما اور نہیں، کانا ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن اور جو کوئی، یغلل خیانت کرے گا، یأتی وہ لے آئے گا، بما ساتھ اس کے جو، غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر، توفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، افمن کیا بھلا جو، اتبع پیروی کرے، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کمم اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو، باء جو پلٹے، بسخط ساتھ ناراضگی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، ہم وہ، درجات درجوں میں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، لقد البتہ تحقیق، من اللہ احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، بعث فیہم بھیجا ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات کو، ویزکیہم اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم اور وہ ان کو سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ وما كان لنبی ان یغل اور کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یغل کا لفظ غین لام لام سے ہے، غل یغل غلول، مال غنیمت میں خیانت کے لیے آتا ہے یہ لفظ، ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہذا اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی۔ اصل میں غل کا لفظ جو ہے یہ بغض، کدورت اور عناد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان دراصل چھپا کے رکھتا ہے، بظاہر اچھے طرح مل رہا ہوتا ہے لیکن دل میں بغض رکھنا پھر ایک طرح سے خیانت ہو جاتی ہے نا۔
پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام کو معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو خیال آیا کہ شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے وہ مقام نہیں رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلطی کرنے والا ہمیشہ شرمندہ شرمندہ رہتا ہے نا، وہ ایک طرح سے کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور آپ نے معاف بھی کر دیا، تو پھر صحابہ کرام کے دل میں یہ رہا کہ پتہ نہیں معافی ہوئی ہے کہ نہیں۔ فرمایا فکر نہیں کرو، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اوپر سے کچھ کہے اور اندر سے کچھ اور کرے۔ وہ اوپر سے تم سے محبت کا اظہار کرے اور دل میں وہ تمہارے لیے بغض رکھے۔ ما کان لنبی ان یغل، نبی غل سے کام نہیں لیتا، نبی خیانت نہیں کیا کرتا۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غلول جو ہے وہ مال غنیمت کی خیانت کو کہتے ہیں، تو اس آیت سے متعلق کچھ اور روایات بھی پتہ چلتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر نہیں ملتی تھی، لوگوں نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت کی چادر چرائے، نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس آیت سے بھی دراصل بہترین لیڈرشپ کی کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں۔ ایک معنی میں تو یہ بات پتہ چلی کہ سربراہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بغض و عناد نہیں رکھتا یا منافقانہ رویہ نہیں رکھتا، یہ تعلق ایک اعتماد کا تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ وہ ان کے اموال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس میں سے چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد سے متعلق ہے۔ جب شروع میں اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی جا کر مال غنیمت لوٹنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس مال میں کوئی حصہ نہ رکھیں اور یہ مال انہی کو نہ مل جائے جو لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تم نبی سے ایسی خیانت یا ایسی نا انصافی کی توقع رکھتے ہو؟ نبی تو اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کیا کرتا۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز کو لے کر حاضر ہوگا جو بھی اس نے خیانت کی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، لہذا آج دنیا میں ایسے مال سے کچھ فائدہ اٹھانا بہت مہنگا سودا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں دیا جائے گا اور وہ بہت ہی شدید ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس اونٹ بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص رفاعہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القریٰ کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کمبل چھپا لیا تھا یا ایک چادر چھپا لی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا اگر تم اسے داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ یعنی مال غنیمت میں سے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز چرائی جائے تو اسی کا بدلہ ایسا ہوگا۔ اگر ایک تسمہ کتنی بڑی چیز ہے، ایک دھاگا ہی سمجھے
کہ مال غنیمت میں سے اگر تم نے ایک دھاگے برابر چیز بھی چرائی تو قیامت کے دن وہ آگ بن کر تمہیں جلائے گی۔ تو کوئی شخص اگر فی سبیل اللہ بھی ہو، اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہو، اور پھر وہ خیانت کرے تو اس کا فی سبیل اللہ نکلنا بھی قبول نہیں، یعنی خیانت ان نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں مال غنیمت تو نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان جہاد ہی نہیں کرتے، کریں بھی تو وہ مال غنیمت کہاں سے حاصل کریں گے، اس لیے کہ ابھی تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ لیکن مال غنیمت میں چوری جو ہے وہ عام چوریوں کی نسبت بہت بڑی چوری۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت میں بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ اس پر قیاس کریں وہ تمام امور جس میں لوگوں کا اجتماعی فنڈ ہوتا ہے، اور اس میں سے کوئی شخص جب خیانت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ تصور ہوتا ہے۔ مثلا اوقاف کے مال، سرکاری خزانے میں سے چوری، یا مساجد، مدارس، رفاہی چیریٹی کے اداروں کے مال میں کوئی خیانت اور چوری، یہ عام چوریوں کے مقابلے میں بہت بڑی چوری قرار پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام شخص جب چوری کرتا ہے تو کسی ایک انسان کے مال میں چوری کرتا ہے، لیکن ایسا شخص جو اجتماعی مال میں سے چوری کرتا ہے وہ سب لوگوں کے حق میں چوری کرتا ہے، اس لیے اس کا جرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کی چیز چرائی ہے، وہ اس سے معافی مانگ لے گا تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن جو شخص اجتماعی مال میں، لوگوں کی مشترکہ پراپرٹی میں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ کس کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ وہ کتنے لوگوں کا حق مار رہا ہے، کتنے لوگوں کا حق چرا رہا ہے۔ اس کی مثالیں عام طور پر کیا ہیں؟ مثلا ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، مثال کے طور پر ہسپتال، ان ہسپتالوں میں بعض اوقات مریضوں کو دوائیاں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہوتی؟ بسا اوقات سرکاری اہلکار پیپر میں تو شو کرتے ہیں کہ اتنی دوائیاں خریدی گئیں، لیکن حقیقت میں وہ خریدی نہیں جاتی، صرف کاغذ ایسے دکھا دیے جاتے ہیں اور اس پیسے کو اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے۔ بسا اوقات دوائیاں منگوا لی جاتی ہیں اور اسے مریضوں کو دینے کی بجائے کسی میڈیکل سٹور کو دوبارہ دے دی جاتی ہیں اور ان سے پیسے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات سرکاری ہسپتالوں سے پورا اکوپمنٹ اٹھا کے پرائیویٹ کلینکس میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں اس سے ذاتی مال کمایا جاتا ہے، جبکہ وہ سب لوگوں کی پراپرٹی۔ سرکاری ہسپتال کس کے لیے؟ عوام کے لیے ہے نا، سب لوگوں کے فائدے کے لیے۔ بسا اوقات وہاں سے روئی، بینڈیجز اور اس طرح کے عام استعمال کی چیزیں چھوٹا عملہ جو ہے وہ چرا لیتا ہے، بیڈ شیٹس وغیرہ۔ اب یہ بیڈ شیٹ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ یہ پبلک کا فنڈ ہے، ٹیکسز ہیں، اور پھر کس کے لیے ہے؟ کسی ایک شخص کے گھر کے لیے تو نہیں تھی وہ چادر، تو عوام کے لیے ہے۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ سرکاری دفاتر سے پین، فائلیں، اسٹیشنری کا سامان اور اس طرح کی چیزیں بے دھڑک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جو فائل کورز ہوتے ہیں اس میں مختلف اداروں کے نام پرنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ زکوٰۃ اور خیرات میں بھی اس قسم کی خیانت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے ہیں یا خیرات اکٹھی کر لیتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ خرچ کریں گے، لیکن ان پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اگر ساری نہیں تو کچھ حصہ۔ یہ بھی ایک اجتماعی چوری ہے۔ بسا اوقات مدارس اور مدرسوں کے نام پہ پرچیاں کاٹ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کے اصل نمائندے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ان مدارس کو بدنام کرتے ہیں اور دین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بسا اوقات حج کے گروپس ارینج کیے جاتے ہیں، ان میں بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس پیسے کو حاجیوں پہ خرچ کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ بجلی کی چوری، پانی کی چوری، گیس کی چوری۔ بہت سے لوگ ایسے طریقوں سے تارے اپنے گھر لے آتے ہیں کہ جس پر وہ کوئی بل پے نہیں کرتے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو خزانہ پورے عوام کے لیے ہے اس میں سے چند مخصوص افراد فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ بسا اوقات سرکاری سکولز میں
جو مختلف عمارتیں تعمیر کرنی ہوتی ہیں یا کسی بھی طرح وہاں پر پیسہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ان کی بجائے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے جبکہ وہ انٹائٹلڈ بھی نہیں ہوتے، یعنی اپنے گھر کا فون استعمال کرنے کی بجائے دفتر میں جا کے فون کرتے ہیں تاکہ گھر کا بل کم آئے، حالانکہ وہ ذاتی کالز ہوتی ہیں۔ بسا اوقات دفتر کی مشین سے ذاتی فوٹو کاپی کرائی جاتی، گورنمنٹ کی گاڑیاں اپنے پرسنل کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ بسا اوقات جب آفات آتی ہیں اس موقع پر دوسرے اقوام مدد کرتی ہیں، جیسے زلزلے یا سیلاب وغیرہ کے موقع پر، تو اس میں ان مصیبت زدہ لوگوں کے حصے کا مال بھی ان کے اوپر جو اہلکار ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے سڑکیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اس کے لیے جتنے فنڈز ہوتے ہیں ان میں ایسا خراب مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ اس میں سے بچت کر کے ناجائز منافع کما کے اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایئر لائنز میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے کٹلری اور کھانے پینے کی جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ زو میں گئی تو دیکھا کہ شیر بہت ہی بے چین ہو رہا تھا، معلوم کیا کہ یہ اتنا بے چین کیوں ہے، تو پتا چلا کہ بہت بھوکا ہے، کیونکہ اس کے حصے کا جو گوشت آتا ہے وہ آفیسرز اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بے زبان جانور جن کو اندر باندھ کے ان کے حصے کا کھانا کھا لیا جائے تو ایسی قوم پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو بہت نفل پڑھتی تھی، بہت نمازی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا باندھ کے مار دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے دوزخ کی وعید سنائی تھی۔ تو جو بھی پبلک فنڈ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی خیانت بھی انسان کی ساری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز پہ پانی پھیر دیتی، کیونکہ وہ ایک شخص کا نقصان نہیں، پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ ایک کے ساتھ زیادتی نہیں، سب کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بسا اوقات جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ دیگر ممالک سے جو امداد آتی ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچنے کی بجائے بازاروں میں بکتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس چیز کی اصلاح صرف بولنے سے بھی نہیں ہوگی، اس کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے اور یہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی ایسی چوری کرے گا، ایسی خیانت کرے گا، قیامت کے دن وہ چیز اس کے ساتھ آئے گی، قیامت کے دن وہ اس چیز کے ساتھ حاضر ہوگا، اس چیز کے ساتھ پیش ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، تم میں سے کوئی مجھے اس حال میں نہ ملے کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے ہو جو بول رہی ہو، یا بکری ہو جو ممیا رہی ہو، بس وہ مجھے پکارنا شروع کرے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اسے کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھے پہنچا دیا تھا۔ یعنی ایسے لوگوں کی میں سفارش بھی نہیں کروں گا۔ ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا جو اس قسم کے ظلم کرنے والے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو الولید، اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو۔ کیونکہ اس زمانے میں مال زکوٰۃ کیا ہوتا تھا؟ اونٹ، بکریاں وغیرہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ کی بکریوں یا اونٹوں یا گایوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چراؤ، ورنہ وہ ایک چرائی ہوئی چیز بھی قیامت کے دن تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کر پوری مخلوق کے سامنے بول رہی ہوگی کہ میں چرائی گئی تھی۔ اس وقت پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں گے کہ آپ ہمیں بچائیں، آپ اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میں تو یہی کہہ دوں گا کہ میں تمہیں پہنچا چکا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے کمائی کی۔
جو بھی اس نے ایسی چوری کی یا ایسی خیانت کی اس کی پوری سزا اس کو مل کر رہے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہماری قوم صرف پبلک فنڈ میں چوری سے باز آ جائے تو یہ ملک ترقی کر جائے، بہت سے قرضے اتر جائیں، بہت سی سڑکیں بن جائیں، بہت سے سکولز بن جائیں، بہت سے ہسپتالوں کی حالت درست ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی خود غرضی کا شکار ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے. لوگ کس حال میں اس سے کسی کو غرض نہیں. اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ایک پن ہی تو ہے، کیا ہوا پن لگا لو، کامن پن ہوتی ہے نا، وہ اٹھا لی دفتر سے، کوئی قلم اٹھا لیا وہ لے کے بیگ میں ڈالا گھر چل پڑے، کوئی کاغذ اٹھا لیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اس پر عام طور پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی بچت کر لی. بہت سے لوگ دفتروں کی جو اسٹیشنری ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ہوم ورک کرنے کے لیے اور گھر پہ اسٹیشنری لا کے دینے کی بجائے اس سے ریپلیس کر لیتے ہیں. تو یہ اولاد سے محبت نہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ کی پسند کو دیکھتا ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، جس پر اللہ کا غصہ ہو. اب یہاں دو کردار بتا دیے گئے، ایک وہ جس سے اللہ راضی ہے اور ایک وہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ رہا ہے دنیا سے. سخط کس کو کہتے ہیں؟ خلاف مرضی، ناپسندیدہ چیز. بڑے کا چھوٹے پر غصہ، یہ غصے کا پہلا درجہ ہے. غیظ دوسرا درجہ ہوتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین ٹھکانہ ہے. یہ دو انجام کیوں دکھائے گئے؟ تاکہ ہم ان میں سے ایک اختیار کر لیں. اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ کی رضامندی کی خواہش ہوگی پھر وہ کام بھی وہی کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائے. ہم درجات عند اللہ، وہ درجے رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی ان کے الگ الگ درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی ان سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمت، اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے. من قبل، اس سے پہلے. لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں. لقد من اللہ، اللہ نے بہت احسان کیا. من کا لفظی معنی ہوتا ہے میم نون نون، کاٹنا یا کٹنا. اور جب یہ احسان کے معنوں میں آئے تو اس سے مراد ہوتی ہے بہت بڑا احسان، کیونکہ احسان بھی عربی کا لفظ ہے اور من بھی. تو من جو ہے وہ بڑے احسان کے لیے آتا ہے. تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. کس پر؟ مومنوں پر. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں اور پھر تمام مومن بھی ہو سکتے ہیں. کب یہ احسان ہوا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، کسی غیر قوم سے نہیں آیا تھا، خود انہی کے اندر سے تھا. اگر اس احسان کو آپ سمجھنا چاہیں، یعنی پیچھے بھی یہ آیت گزری ہے لیکن اس انداز سے نہیں. یہاں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو ایک بہت بڑا احسان قرار دے رہے ہیں. یہ بات اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم تھوڑے سے وہ حالات جانتے ہوں جس میں اہل عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
مبتلا تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خاص طور پر عورتوں پر بڑا ظلم تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مار کے بھی نہیں قبر میں دفناتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کس کثرت کے ساتھ یہ بیماری تھی کہ ایک شخص نے 300 بچیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا تھا، یعنی ایک عام رواج تھا یہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نکاح کے معاملے میں بہت بے ضابطگیاں تھیں کہ بسا اوقات ایک عورت کے پاس 10 مرد آتے تھے، اور پھر ان میں سے جس سے بچے کی شباہت ہوتی وہ اس کا فیصلہ کرتی اور بچہ اس کے نام منسوب ہوتا۔ پھر اسی طرح بعض شوہر خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنی بیویوں کو ایسے مردوں کے پاس بھیجتے تھے جن کی بہت شہرت ہوتی تھی یا بہت نام ہوتا تھا، تاکہ بہت اچھی نسل کا بچہ پیدا ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کے ساتھ کس قدر زیادتی تھی۔ عام حالات میں بھی چوری چکاری اور غنڈہ گردی عام تھی اس معاشرے کے اندر۔ جعفر بن ابی طالب نجاشی کے دربار میں اپنے حالات جو سناتے ہیں اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ اے بادشاہ، جاہلیت میں ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کاموں کا ارتکاب کرتے، قطع رحمی کیا کرتے، پڑوسی کے حقوق فراموش کیے ہوئے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا۔ ہم اسی حالت بد میں مبتلا تھے کہ ہمارے درمیان ایک رسول مبعوث ہوئے جن کے نسب، صدق و امانت اور عفت مابی سے ہم بخوبی آشنا تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی جانب بلایا اور ہمیں تلقین کی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، سچ بولیں، امانت ادا کریں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں، حرمتوں اور جانوں کا تحفظ کریں۔ انہوں نے ہمیں برے کاموں کے کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز و زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ تو اس خطبے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ کس جاہلیت میں مبتلا تھے اور کس مصیبت کا شکار تھے۔ پھر بدامنی اس قدر زیادہ تھی کہ جنگوں کے حالات کچھ یوں تھے کہ جنگ کرنا اور خون بہانا ان کے لیے معمولی کام تھا۔ جنگ کو بھڑکانے کے لیے معمولی واقعات بھی کافی ہوتے تھے۔ وائل کی اولاد بکر و تغلب کے درمیان 40 سال تک جنگ جاری رہی جس میں پانی کی طرح خون بہا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان لوگوں پر کس قدر بڑا احسان تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا، یعنی انسانوں میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرشتے نہیں تھے، انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ اس کی تفصیلات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے۔ یعنی سب سے پہلی صلاحیت جو آپ نے لوگوں کے اندر پیدا کی اور سب سے پہلی چیز جس سے کام لیا وہ تلاوت آیات تھی۔ آپ آیات پڑھ کر سناتے، یعنی اللہ کا کلام دلوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں میں رقت پیدا ہوتی۔ گویا تلاوت آیات جو ہے وہ میدان ہموار کرتا ہے، جیسے کسی بھی فصل کو اگانے سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے، اسی طرح تلاوت آیات جو ہے وہ کلام کی تاثیر کے لیے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی، اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ دلوں کو نرم کیا تھا، فضا ہموار کی تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ، دین کی بات دلوں کے اندر اتارنے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ جو اللہ تعالی کی بات ہے وہ ہماری تو ہو سکتی ہی نہیں، اس لیے اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا جانیے، صحیح پڑھنا سیکھیے، اس کے لیے پوری کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن صرف انفارمیشن کا نام نہیں ہے، تو کوئی شخص بھی اس میں کوتاہی نہ برتے۔ اللہ کی طرف سے لوگوں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں احسان ہوا تھا تو اس احسان کی پہلی صورت کیا تھی کہ ان کو اللہ کا کلام سنایا تھا۔ تو اللہ کے کلام کے بغیر دل نرم نہیں ہوتے۔ یتلو علیہم آیاتہ،
اور پھر آیات کا دوسرا معنی کائنات کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں. کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. غور و فکر کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، ہواؤں کو محسوس کرو، درختوں کو دیکھو. نیچر سے قریب کرنا، یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے، راہ ہموار کرنے کا. نیچر کے ذریعے قدرتی مناظر کی طرف توجہ دلا کر، کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر لوگوں کی تربیت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نشو نما دینا بھی اور جھاڑ جھنکار نکالنا بھی، دونوں چیزیں آتی. پھر مرحلہ آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے. پھر علم کی نشو نما اور آبیاری ہوتی. تو تربیت کے بغیر علم کیا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑانا. تو جن لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، ان کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ ہر ایک کو زخمی کرتے رہتے ہیں اپنے علم کا روب جتا جتا کر. تزکیہ کے بغیر تعلیم جو ہے بسا اوقات خطرناک ہو جاتی ہے. والحکمت، اور تعلیم صرف کتاب کی نہیں، حکمت کی بھی. صرف الفاظ نہیں، اسپرٹ بھی. صرف ظاہر نہیں، اندر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل، اجڑ، گنوار، بدو قوم کو اس طریقے سے نکھارا اور سنوارا کہ وہ دنیا کی امام بن گئی. آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی سنور جائے تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میتھڈالوجی کے ذریعے بہترین کامیابی حاصل ہوئی. ہم لوگ جب دین اور تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں تو ان ہتھیاروں سے خالی ہو کے نکلتے ہیں. بیلنس نہیں رکھتے. کہیں صرف حفظ ہو رہا ہے، کہیں بڑے بڑے علوم فلسفے پڑھائے جا رہے ہیں اور تربیت نام کو نہیں. کہیں لمبی لمبی تفسیریں ہو رہی ہیں اور تجوید نام کو نہیں. کہیں تجوید پہ اتنا زور ہے کہ 2-3 سال لگائے جا رہے ہیں اور ترجمہ نام کو نہیں. تو ایک معتدل نظام تعلیم کی ضرورت ہے. معتدل، بیلنسڈ، جس میں روحانیت بھی ہو، جس میں ڈسپلن بھی ہو، جس میں کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو، اور جس میں اوتھینٹک نالج بھی ہو اور اس علم میں پختگی بھی ہو. یہ سب چیزیں جب بلینڈ ہوں گی تو تب ایک خوبصورت تاثیر نظر آئے گی. تب انسانوں کے اخلاق اور کردار بہتر طور پر سنوریں گے. اور پھر صرف 1-8 سال سے یہ کام نہیں ہوتا، مسلسل کرتے رہنے سے یہ کام ہوتا ہے. اسی لیے تربیت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، استاد ضروری ہوتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ ہدایت تو نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.